جی اسٹوڈنٹ السلام علیکم، امید کرتی ہوں بیٹا آپ سب ٹھیک ہیں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر سٹارٹ ہوگا وہ ہے حدیث نمبر 14 سے، پیج نمبر 122، حدیث نمبر 14، ٹاپک حسن اخلاق، ٹھیک ہے۔ حسن اخلاق کی اہمیت ہے ہمارا ٹاپک۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اثقل شیء، بے شک بھاری چیز، یوضع رکھی جائے گی، فی میزان المؤمن، مومن کے ترازو میں، یوم القیامتی، قیامت کے دن، من خلقی، اخلاق سے، حسن، اچھے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، یبغض، ناپسند کرتا ہے، الفاحش، بے حیائی کو، بے حیا، البذی، بد کو۔ جامعہ ترمذی، اس کو جامعہ ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جو چیز قیامت کے دن مومن کے ترازو میں رکھی گئی ہے، حسن اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیا اور بدکو کو ناپسند کرتا ہے۔ تو سمپل اس حدیث میں سمجھنے کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور بدکو کو پسند نہیں کرتا، اور انسان کے ترازو میں قیامت کے دن جو چیز سب سے زیادہ وزندار ہوگی وہ ہوگی حسن اخلاق۔ آپ کا اچھا اخلاق ہی سب سے زیادہ بھاری ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حسن اخلاق میں بہت ساری ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اخلاق کہتے ہیں عادات کو، ٹھیک ہے۔ اور عادات کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی اچھی عادات میں آپ کا تقوی، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد سارے شامل آ جاتے ہیں آپ کے اخلاق میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی بھی نہیں ہوگی آپ کے ترازو میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں پر زور دیا گیا ہے، حسن اخلاق، بے حیائی اور بدگوئی کی مذمت۔ کہتے ہیں کہ اب ان دونوں کی مختصر تشریح کی جاتی ہے۔ حسن اخلاق، کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں حسن اخلاق کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، اس کے اثرات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اخلاق کیا ہے۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، اس کے معنی ہے ملنساری، خوش مزاجی، عادت، خصلت، مروت کے ہیں۔ سید سلمان ندوی کہتے ہیں اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ مقصد کیا ہے۔ مقصد بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکارم الاخلاق کی تعلیم و تربیت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ کے آنے کا مقصد ہے اخلاق کی تکمیل پلس کیا ہے؟ تعلیم و تربیت۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ مقصد حسن اخلاق کی تکمیل بتایا گیا ہے، حالانکہ انبیاء کے آنے کا مقصد اپنے اندر کئی مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ بے شک مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک میں تو بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں۔ اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی صفت، کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی صفت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ اتم عطا کی گئی ہے۔ یہی صفت اسلام کی اشاعت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہ کون سی صفت ہے؟ اخلاق کی، اچھے اخلاق کی۔ کہتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ان کے بھائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق، میں نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہ وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کے بارے میں حکم دیتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دعائے انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حسن خلق کی صفت عطا کرنے کی دعا کی۔ پیغمبر کی کوئی دعا معمولی چیز نہیں ہوتی۔ دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں خدایا تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی طرف رہنمائی کر، تیرے علاوہ کوئی بھی بہترین اخلاق کی راہ دکھا نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ اچھے اخلاق کی راہ دکھا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اچھے اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا۔ اس کے بعد ہے کامل مومن کی نشانی، تو حدیث سے آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، 10th میں پڑھی تھی یہ، کہ ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے
جو کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک معیاری اور اچھے کامل مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کا اخلاق اچھا ہو۔ اس کے بعد ہے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ تو میزان میں بھاری چیز قیامت کے دن سب سے کیا ہوگی؟ حسن اخلاق، ٹھیک ہے؟ آپ کا اچھا اخلاق ہوگا، اس سے زیادہ کوئی باری چیز نہیں ہوگی۔ حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنا اخلاق اچھا کیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے نماز، روزہ اور ان دوسری عبادات کا بھی، حقوق اللہ کا بھی فرض ادا کر دیا۔ اب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں بس ہر ایک کے ساتھ اچھا ہو جاؤں گا اور میں نماز روزہ نہیں کروں گا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا اس کا حق بھی ادا ہو گیا، آپ نے نماز روزہ، کیونکہ کل والی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ صرف نماز روزہ پڑھ لینے سے آپ کا کام مکمل نہیں ہوتا، نماز روزہ کے ساتھ ساتھ آپ کو حقوق العباد کی بھی فکر ضروری ہے، وہ کریں گے تبھی آپ کا نماز روزہ بھی قبول ہوگا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی پھر اپنا اصل درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے بہترین عطیہ خداوندی، کہتے ہیں سب سے اچھا عطیہ جو قدرت کی طرف سے انسان کو عطا ہوتا ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق انسان کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر ما اعطى الناس خلق حسن، لوگوں کو قدرت الہی کی طرف سے جو چیزیں عطا ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ، سب سے بہتر عطیہ اچھے اخلاق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ لوگوں کو جو اللہ کی طرف سے اگر کسی کو کچھ سب سے اچھا عطا ہوا ہے تو وہ ہے اس کی اچھی عادات، وہ ہے اچھا اخلاق۔ اس کے بعد ایک اور حدیث بھی ہے جس میں کہتے ہیں کہ اگر والدین کو اپنے بچوں کو کوئی تحفہ دینا ہے تو سب سے پہلے انہیں اچھے اخلاق کی تربیت دیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے عصر حاضر میں اخلاق حسنہ اور صفات حمیدہ کی اہمیت۔ اب کیا ہے دور حاضر میں کہتے ہیں اخلاق حسنہ کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ آج ہماری گفتگو، اشاروں اور رویوں نے مسلمان بدظن کر دیے ہیں جس سے ہمارے معاشرے میں تعلقات میں خوشگواری نظر نہیں آتی۔ 400 نفرتوں کے بڑھ رہے ہیں، اس لیے آج کی زخمی انسانیت نے ذہنی اور جسمانی دکھوں کا مداوع صرف حسن اخلاق میں ہی کیا ہے۔ بد اخلاقی کی وجہ سے معمولی اختلافات بھی بڑھ کر سانحات کا باعث بن جاتے ہیں، جبکہ بڑے بڑے مسائل اچھے اخلاق کی بنیاد پر حل کیے جا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بے احتیاطی ہے، کہ جب وہ احتیاط نہیں کرتے، بد اخلاقی کا پہلا زینہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بد زبانی کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپس میں اختلافات کرنے لگتے ہیں۔ اچھے اخلاق کی بدولت مخالف فریق بات کو بڑی آسانی سے مان لیتا ہے، جبکہ بد اخلاقی سے بنتی ہوئی بات بھی بگڑ جاتی ہے۔ انفرادی زندگی سے ریاستی سطح تک اخلاقیات سب سے اہم چیز ہے، آپ میں ایتھیکیٹس کا ہونا سب سے اہم ہے۔ اگر یہ ہوں گے تو خراب چیزوں کو بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں ہے تو ٹھیک چیزیں بھی خراب ہو جائیں گی۔ اب دوسرا پوائنٹ اس حدیث کا کیا ہے؟ بے حیائی اور بد زبانی کی مذمت۔ دوسرے حصے میں کہا گیا ہے کہ پہلی چیز کیا ہے؟ بے حیائی، کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو اگر آپ نے بے حیائی کی راہ کو اپنایا، اس کی روش اختیار کی، تو پھر آپ ایمان سے عاری ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا اور ایمان باہم لازم و ملزوم ہے، جب ان میں سے کوئی ایک حصہ بھی، کسی ایک کو بھی اٹھا لیا جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کہ حیا ایمان میں سے ہے، اگر ایمان نہیں رہا تو حیا بھی نہیں رہے گی، یا حیا نہیں رہی تو ایمان بھی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا جس چیز میں فحش ہو اس کو عیب دار کر دے گا، اور جس چیز میں حیا آ جائے وہ اسے عمدہ کر دے گی، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں فرمایا بے شک سابقہ نبیوں کے کلام میں سے لوگوں نے جو حکمت حاصل کی وہ یہ ہے کہ جب تو حیا نہ کرے تو پھر جو چاہے کر، یعنی حیا دار انسان ہر اچھی خصلت کو اپنا سکتا ہے، لیکن کہا کہ جو بے حیائی اپنائے گا تو پھر سابقہ انبیاء نے بھی کہا کہ اگر تو حیا نہیں کرتا تو پھر جو چاہے وہ کر، بے حیائی کے ساتھ اچھائی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد کہتے ہیں بد زبانی خطرناک مرض ہے جس کے حدیث میں بے شمار نقصان بتائے گئے ہیں، سب سے مہلک چیز ہے بد زبانی، کہتے ہیں زبان خطرناک، سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے جو انسان کے اعمال کو بھی غارت کر دیتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، میرے بارے میں ایک صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ خطرہ کس چیز کا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر فرمایا اس کا ڈر ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے، یعنی کہ ان کے ذریعے کوئی غلط کام نہیں کرے گا، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جس نے کبھی بھی کوئی بھی غلط کاری، کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالی، بد زبانی نہیں کی، اور جس نے خود کو ہمیشہ سنبھال کے رکھا، زنا وغیرہ کی اس میں غلط کاری میں نہیں پڑا، تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں زبان کا زخم تلوار سے بھی گہرا ہوتا ہے۔ زبان ایسا ہتھیار ہے جس کا لگایا ہوا زخم بہت خطرناک ہوتا ہے، اس لیے بد زبانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے جو زخم لگے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن تلواروں کے زخم درست ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ چلے، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔